بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ابتدائی قواعد الصرف کا سبق نمبر 11 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو کہ اسم فاعل کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ اسم فاعل کہتے کسے ہیں۔ اسم فاعل کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس نے کام کیا ہو یا اس کے ساتھ قائم ہو، جیسے ناصرٌ وہ شخص جس سے مدد صادر ہو یعنی مدد کرنے والا، جائعٌ وہ شخص جس کے ساتھ بھوک قائم ہو یعنی بھوکا شخص۔ اب یہاں پر آپ نے پڑھا ہے وہ اسم مشتق، تو دیکھیے آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کروں کہ مشتق ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، مصدر، نمبر 2 مشتق اور نمبر 3 جامد۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس سے دوسرے کلمات مشتق ہوں یعنی بنتے ہوں اور وہ خود کسی سے مشتق نہ ہو اور اس کے اردو ترجمے میں نہ آتا ہے، جیسے نصر مدد کرنا، شرب پینا۔ اور مشتق کسے کہتے ہیں؟ مشتق جو دوسری قسم ہے وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا جائے، جیسے ناصر مدد کرنے والا، یہ ینصر سے بنایا گیا ہے اور ینصر نصر سے بنایا گیا ہے۔ تیسری اسم کی جو قسم ہے وہ ہے جامد۔ جامد کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ اسم جو خود نہ کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے دیگر کلمات بنتے ہوں، جیسے زید بکر وغیرہ۔ تو یہ کیا فرمایا انہوں نے کہ وہ اسم مشتق ہے، مطلب یہ بنایا گیا ہے، وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس نے کام کیا ہو یا اس کے ساتھ کام قائم ہو۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں پر بنانے کا طریقہ دیکھ لیجئے کہ اگر 3 حرفی ہو یعنی 3 حرف ہوں، ثلاثی مجرد ہو، تو اس سے اسم فاعل جو ہے یہ فاعلن کے وزن پر آتا ہے، جیسے نصر سے ناصر اور ذہاب سے ذاہب۔ اگر ثلاثی مجرد ہے 3 حرفی ہے تو، اور 3 حرفی نہیں ہے، اگر فعل 3 حرفوں سے زائد ہے یعنی غیر ثلاثی مجرد ہے تو اس سے اسم فاعل فعل مضارع معروف سے بنتا ہے۔ اس طرح کے علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ پر میم مضموم لگائیں اور آخر سے پہلے حرف کو کسرہ دیں اور آخری حرف پر تنوین لگا دیں، جیسے یجتنبو سے مجتنبن۔ اس کے بعد میں ہے اس کی گردان ہے، ناصر فاعلن کے وزن پر آ گیا، مدد کرنے والا ایک مرد، ناصرانے یہ فاعلانے کے وزن پر آ گیا، مدد کرنے والے 2 مرد، اور ناصرون یہ آگے جمع، مدد کرنے والے کئی مرد۔ اسی طرح یہ ہے ناصرتن یہ فاعلتن کے وزن پر مدد کرنے والی ایک عورت، ناصرتان یہ فاعلتان کے وزن پر آگے مدد کرنے والی 2 عورتیں، اور ناصراتن یہ فاعلاتن کے وزن پر آگے مدد کرنے والی کئی عورتیں جمع۔ اس کے بعد میں سوال ہے، 2 ہی سوال ہیں اس کے اندر۔ اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ تو اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس نے فعل کیا ہو یا فعل اس کے ساتھ قائم ہو۔ مثال کے طور پر ناصر مدد کرنے والا، جائع بھوکا، اور ذاہب جانے والا۔ ثلاثی مجرد اور غیر ثلاثی مجرد سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ جیسا بھی ہم نے پڑھا ہے، ثلاثی مجرد سے یہ جو ہے اسم فاعل فاعلن کے وزن پر لانے سے بنتا ہے، جیسے ناصر بنا ہے یہ نصر سے، یعنی نصر سے بنائیں گے تو ناصر، شرب سے بنائیں گے شارب، ذہاب سے بنائیں گے ذاہب۔ اور دوسرا طریقہ جو انہوں نے بتایا غیر ثلاثی مجرد کا، تو وہ یہ تھا کہ یہ بنتا ہے فعل مضارع معروف سے۔ اس طرح کے علامت مضارع کو، جو علامت مضارع ہے اس کو حذف کر دیں، اس کو ہٹا دیں، اس کی جگہ پر میم مضموم لگائیں، آخری حرف سے پہلے کسرہ دیں اور آخری حرف پر تنوین لگا دیں، تو یہ اسم فاعل بن جائے گا، جیسے یجتنبو سے مجتنبن۔ اس کے بعد ہے پڑھے ہوئے قواعد کی مدد سے نمونے کے مطابق اسم فاعل بنائیں اور معنی بھی بتائیں۔ پہلا ہے نصر، یہ نمونہ دیا یہاں پر، نصر مدد کرنا، مصدر ہے یہ، نصر مدد کرنا، اس سے بنایا ناصر مدد کرنے والا۔ دوسرا ہے فہم، فہم معنی سمجھنا، تو اس میں فاعل بنائیں گے فاہم، معنی بنے گا سمجھنے والا۔ اس کے بعد میں ہے لبث،
اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، تو اس سے بنائیں گے لابثن، ٹھہرنے والا۔ اس کے بعد ہے شربن، شربن اس کا معنی ہوتا ہے پینا، اس سے ہم بنائیں گے شاربن، کیونکہ 3 حرفی ہے نا، یہ ثلاثی مجرد ہے، شاربن پینے والا۔ اب ہم آ جاتے ہیں غیر ثلاثی مجرد سے، یستغیلو، یہ کیا ہے؟ یشتغیلو، وہ مشغول ہوتا ہے، ہوگا فعل مضارع ہے، تو اس ہم کیسے بنائیں گے؟ یا کو ہم ہٹا دیں گے، یہاں پر میم مضموم لگا دیں گے، آخری حرف سے پہلے حرف پر جو ہے پہلے سے ہی زیر ہے اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے، اور آخری حرف پر کیا لگا دیں گے؟ ہم تنوین لگائیں گے، تو یستغیلو سے ہو جائے گا یہ مستغیلون۔ یستغیلو وہ مشغول ہوتا ہے، ہوگا، اور مستغیلون مشغول ہونے والا۔ اسی طرح ہے یکتسبو، وہ کماتا ہے، کمائے گا، تو اس کو ہم کر دیں گے مکتسبن، کمانے والا۔ ینصرف، وہ پھرتا ہے، پھرے گا، تو اس کو ہم کر دیں گے منصرفن، پھرنے والا۔ یقرب، وہ قریب کرتا ہے یا کرے گا، تو اس کو ہم کر دیں گے مقربن، کیا کر دیں گے؟ مقربن، قریب کرنے والا۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں درج ذیل اسما سے فاعل کی مکمل گردان کریں، تو دیکھیے داخلون سے کریں گے ہم، تو اس کے اندر 3 صیغے انہوں نے گردان میں دیے تھے، داخلون، داخلان، داخلون، داخلتن، داخلتان، داخلاتن۔ داخل ہونے والا ایک مرد، داخل ہونے والے 2 مرد، اس طرح سے آپ معنی پر قیاس کر سکتے ہیں۔ راقدون، راقدان، راقدون، راقدتن، راقدتان، راقداتن، اس طرح سے یہ 3 حرفی ہیں، ان کو آپ کر سکتے ہیں، ناشرون سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ مقتربن ہے، تو اس کی آپ کر سکتے ہیں مقتربن، مقتربان، مقتربون، مقتربتن، مقتربتان، مقترباتن۔ اسی طرح معلم سے اور مکتشف سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آج کا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ آپ کے لیے یہاں پر ہم ایک سوال چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، آپ اس کا جواب دیجئے۔ سوال یہ ہے کہ ضربہ یضربو آپ نے پڑھا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مارنا، ضربہ یضربو، تو اس سے ہم اسم فاعل کس طرح بنائیں گے؟ آپ اس کا جواب کومنٹ باکس میں لکھیے، انشاءاللہ الکریم اس طرح سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمیں دین کی سربلندی کے لیے علم دین سیکھ کر اس پر عمل کر کے اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔